اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما صلوات التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ مرحوم مغفور سید زیغ مرادی نے سید محسن امیر زیدی، اس گھر کے دیگر مرحومین، آپ سب کے مرحومین، شہدائے ملت، خاص طور پر شہید پروفیسر استاد سید سبت جعفر زیدی، میرے بڑے بھائی جناب مولانا محمد النقوی کو بھی شامل سورہ فاتحہ قرار دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ سورہ مبارکہ نساء کی 65ویں آیت۔ اللہ اپنے اس کلام میں امت کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل فرما رہا ہے۔ امت مصطفیٰ کیسے امت مصطفیٰ کہلائے جب تک وہ مصطفیٰ کی بات نہ مانے۔ ایک سماجی مسئلہ بھی ہے، ایک دینی مسئلہ بھی ہے، ایک مذہب کی ضرورت بھی ہے، اور اللہ کے نظام کا ایک سب سے روشن ستون بھی ہے۔ ہمیں مجلسیں کرنے کی ضرورت یوں پڑتی ہے کہ ہم اتنی دیر تک عصر مصطفیٰ میں چلے جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ میری بات پر اس وقت اور زیادہ یقین کریں گے جب کچھ دیر کے لیے حدیث قصہ سے اپنے آپ کو، قرآن کی تلاوت سے مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں اور حدیث قصہ انہوں نے سنی، اس کے بعد سوسخانی سنی، سلام سنا، اور اب قرآن کی آیت سن کر اس کی تفسیر سننا چاہتے ہیں، آپ مجلس کے آغاز سے لے کر اور سلام اور زیارت تک
ذرا تصور میں چلے جائیے کہ ہم اتنی دیر تک عصر مصطفیٰ میں ہوتے ہیں، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاؤ۔ ہمارے سارے مسئلوں کا حل، ہماری ساری مشکلات کا حل عصر مصطفیٰ میں پلٹنا ہے۔ نعرہ اور اعلان اور ریلیاں اور جلسے کرنا اور ہے، لیکن مشق کرنا اور ہے، اور اس زمانے میں کچھ دیر کے لیے لوٹنا اور ہے۔ بھائی جو کسی عذر کی وجہ سے اور علالت کی وجہ سے کرسی پر مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو جب اللہ نے اپنی نماز کے لیے، اپنی عبادت کے لیے انہیں اجازت دے دی، تو اللہ تو حسین کا بھی اللہ ہے۔ اس لیے مجلس میں اگر وہ کرسی پر بیٹھے ہوں اور عذر شرعی ہو تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اکثریت بالاتفاق تو مجلس میں فرش پر بیٹھتی ہے نا، اور ہم فرش کو کہتے ہیں فرش محمدی۔ ہم اپنے گھروں میں بھی اگر فرشی نشست کا انتظام کر لیں تو ہم کہتے ہیں جی فرش محمدی کا انتظام ہے۔ تو فرش محمدی یعنی جتنی دیر تک فرش پر بیٹھے ہیں ہم محمدی نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اس کے جو فائدے ہیں، نتیجے ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، وہ روحانی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے بہت روشن ہے۔ یہ میری مثال تکراری ہے اور بعض مثالوں کو مکرر بیان کرتا ہوں قصداً۔ ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں، ہم جب بھی مجلس میں جاتے ہیں جوتیاں اتار کر بیٹھتے ہیں۔ علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ہم اپنی جوتیاں یعنی اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ میں آغاز بیان میں ہوں مگر آپ سے توجہ زیادہ چاہوں گا۔ یہ ایک جلوہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، مولانا تشریف فرمائے، اہل علم تشریف فرمائے ہیں، اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسلام آباد ہے یہ ویسے ہی مجموعہ ہے پاکستان کا، پورا ملک یہاں تشریف فرما ہے، اور کہہ لیجئے کہ قانون ساز ادارے کی ناک کے نیچے بات کر رہا ہوں، تو شاید اس سے زیادہ یہاں سے زیادہ شاید یہ بات شاید ہی کہیں مفید ہو کہ بھائی اسمبلیوں کے باہر بھی 3 ستون بنوا لو اور تینوں کو کنکر مار کے اندر جاؤ، تاکہ جانے سے پہلے شیطان کو باہر چھوڑ کر جاؤ۔ جب فیصلے ہونے لگے، جب فیصلے کرنے لگو، جب آئین اور ترمیمات کرنے لگو، تو یاد رہے کہ اس ملک کے آئین کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے یہ زمین اللہ کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اتنی دیر کے لیے، مجھے تھوڑا برداشت کیجئے گا، ہم اتنی دیر کے لیے عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاتے ہیں، اور عصر مصطفیٰ میں پلٹنا مطلوب مجلس ہے، مقصود مجلس ہے۔ ہم اتنی دیر کے لیے نبی کی یاد میں رہتے ہیں، اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ اسی دور میں پلٹ جاؤ۔ جب پاکستان بننے لگا نا تو پھر کسی کو خیال آیا کہ قائد اعظم شیعہ ہیں، ورنہ قائد اعظم کوئی 2 سال پہلے آئے تھے کیا مسلم لیگ میں؟ جو 25 سال سے مسلم لیگ کی سربراہی کر رہا ہو، تمہیں پہلے یاد نہیں آیا کہ وہ شیعہ ہیں؟ جناب محترم ڈاکٹر عارف علوی جب صدر ہونے لگے تو تحقیق شروع ہوئی کہ علوی کیوں لکھا جاتا ہے، کہیں شیعہ تو نہیں ہے؟ تو اس وقت میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ شیعہ پاکستان بنائے تو قبول، اور شیعہ پاکستان چلائے تو قابل قبول۔ پاکستان بنا سکتا ہے شیعہ، تو بھائی مائنڈ سیٹ ملاحوں کا ہی خراب نہیں ہے۔ آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ صرف داڑھیوں والوں کا نہیں ہے،
بلکہ میں نے بغیر داڑھیوں کے بھی ملا دیکھے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اس ملک میں ہو سکتا ہے، اور الحمدللہ اس دور میں قدرے کچھ چیزیں بحال ہو رہی ہیں، پہلے سے کچھ بہتری کے آثار محسوس ہو رہے ہیں. مہنگائی سے متاثر کوئی جوان کھڑا نہ ہو جائے. میں وہ والی بات نہیں کر رہا، جو میرا مضمون ہے وہی ذہن میں رہے کہ بہتری کی طرف آ رہا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں کچھ توجہ بڑھی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ توجہ مسلسل رہے گی. اور یہ پاکستان الحمدللہ ایک سنی نے سوچا تھا اور ایک شیعہ نے بنایا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. تو قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ پہنچ گئے کچھ حضرات اور کہا حضور آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ تو قائد اعظم نے بے ساختہ، قائد اعظم ایسے ہی تو قائد اعظم نہیں ہو گئے، ذہین، انتہا درجے کے ذہین، اللہ نے انہیں صلاحیتیں دی تھی. اور ویسے بھی جس کے دماغ کا حاکم علی ہو، اس کی سوچ بھی علی ہوتی ہے. تو فوراً بے ساختہ جواب دیا، میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان، میں نبی کے زمانے کا مسلمان. تو بس اتنی دیر کے لیے اگر ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹ جائیں تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بہت دیر لگا دی میں نے ترجمہ کرنے میں. آیت ہے سورہ مبارکہ نساء کی، نشان ہے اس کا 65. ارشاد ہو رہا ہے وَلَا وَرَبُّكَ فَلَا وَرَبِّكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ اکبر. میں تو جب تک خود لطف نہیں لوں گا آپ کو لطف منتقل نہیں ہوگا. یہاں اللہ قسم کھا کے بات کر رہا ہے. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو قسم اس لیے کھاؤں، آپ تو اس لیے کھاتے ہیں کہ ہماری بات میں وزن بڑھ جائے، سامنے والا یقین کر لے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے. اور قسم جتنی بڑی ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی اعتبار بڑھتا چلا جائے گا. اگر قسم کھا لی تمہاری گائے کی قسم، تمہارے جانور کی قسم، تمہارے گھر کی قسم، تو کہیں گے یہ قسم نہیں کھا رہے، ہمارے ساتھ مزاح کر رہے ہیں. لیکن اگر کہہ دیا مولا عباس کی قسم، پاکستان میں مجلس پڑھ رہا ہوں بھائی، مولا عباس کی قسم، علم غازی کی قسم، تو فوراً ایک مرتبہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں کہ یہاں جھوٹ نہیں ہوگا. اچھا اگر کسی نے جھوٹی قسم کھائی بھی ہو تو وہ رہتا ہی نہیں ہے بتانے کے لیے کہ ہوا کیا. اس کے ساتھ جو مسئلے ہوتے ہیں وہ پھر اس قابل ہی نہیں رہتا کہ بتائے کہ میں نے مولا عباس کی قسم بھی جھوٹی کھا لی. تو جیسے ہی مولا کی قسم کھائی فوراً اعتبار بڑھنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ وجود بڑا وجود ہے اور جلالی وجود ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ کس کی قسم کھائے؟ اللہ نے قرآن مجید میں، اگر آمادہ ہیں تو بحث کو شروع کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن مجید میں یا قسم کھائی ہے اپنی، یا اللہ نے قسم کھائی ہے صبح کی، رات کی، دوپہر کی، عصر کی، میدان جہاد میں دوڑنے والے گھوڑے کے سموں سے اڑنے والی چنگاریوں کی، اس گھوڑے کے نتنوں سے نکلنے والی سائیں سائیں کی، ہوا کی اور سانس کی آواز کی. یعنی اللہ قسم کھا رہا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. قرآن مجید کے اندر پورا سورہ اس گھوڑے پر اتار دیا. جی پورا سورہ اس گھوڑے کی شان میں اتار دیا جو میدان میں دوڑ رہا ہے، اور اس کے دوڑنے سے، اس کے سموں سے، اس کے نالوں سے جو چنگاریاں اڑ رہی ہیں، اللہ اس منظر کشی کر رہا ہے. اور گھوڑا جس انداز سے دوڑ رہا ہے، اس کے نتھرے پھول رہے ہیں، اللہ اس کو یاد کر رہا ہے قرآن مجید میں. تو مسلمانوں کو گھوڑے کے سموں کی قسم تو نظر آ گئی، مگر گھوڑے کی پشت پہ جو مجاہد بیٹھا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کا وہ جو مجاہد
اس کی پشت پہ بیٹھا ہے اس کا کیا مقام؟ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. جی اللہ صبح کی قسم کھا رہا ہے جب وہ سانس لیتی ہے. جی وَالنَّهَارِ، دوپہر کی قسم، وَاللَّيْلِ، رات کی قسم، وَالضُّحَىٰ وَالْعَصْرِ، اللہ ان کی قسمیں کھا رہا ہے. اللہ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اللہ اس لیے قسم نہیں کھا رہا کہ اللہ کو اپنی بات کے میں وزن بڑھانا ہے، دم طاقت بڑھانی ہے، بلکہ اللہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ ذرا ڈھونڈو وہ کون سی رات ہے جو قابل قسم پروردگار ہے، وہ کون سی رات ہے جو، وہ کون سی دوپہر ہے، وہ کون سا عصر ہے جو اس قابل ہے کہ اللہ اس کی قسم کھائے. تو ہم نے جب تاریخ کے صفحے پلٹنا شروع کیے تو ہمیں ایک ایسی رات نظر آئی جب ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا. ہمیں ایک ایسی دوپہر بھی نظر آئی جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے بازوؤں کو بلند کیا. اچھا اگر آمادہ ہے تو غدیر چند دن پہلے گزری ہے تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. علامہ نقن صاحب کا جملہ ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں کہ نبی نے ایک ہاتھ سے ہاتھ نہیں اٹھایا، مولا علی کو پشت کی جانب سے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے بلند کر دیا، اور مولا علی کو اتنا بلند کیا کہ مولا علی کے پیر فضا میں معلق تھے. خیبر توڑنے والے کو نبی ہی اٹھا سکتے ہیں. اور بڑا حسین جملہ، جتنے بھی یہاں مریض بیٹھے ہیں یا عزیزوں میں جن کے مریض ہیں، محسن بخاری صاحب کی اہلیہ، ان سب کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو میرا دل کہتا ہے یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے. جس وقت آپ اپنی ولائی کیفیت میں ہوں تو فرشتوں کی توجہ بڑھتی ہے، اور فرشتوں کی جب توجہ بڑھ جائے تو وہی وقت ہوتا ہے جو تار جوڑنے کا ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. دقت چاہ رہا ہوں آپ سے، مجھے مولانا جملہ یاد آ رہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایسے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، دونوں پکڑ کے دونوں ہاتھوں کو ایسے بلند کیا کہ مولا علی گویا کے پیر گویا فضا میں معلق ہو رہے تھے، اور مولا نبی نے ایسے اس لیے اٹھایا، آمادہ ہے جملہ دیا کرو، ایسے اس لیے اٹھایا کہ امت کو دکھا رہے تھے کہ اگر کبھی میں نظر نہ آؤں تو تمہیں یہ نظر آئے گا. اور پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. آپ آمادہ ہیں، اور ذی الحج کے آخری ایام میں اگرچہ یہ مجلس اور کل دن کی مجلس بھی استقبال محرم کی مجلس کا کچھ عنوان بھی رکھتی ہے، اور کچھ گفتگو محرم کی تیاری کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے. آج توفیق ہوئی تو آج، ورنہ کل کوئی بات ایک آدھ جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا علی کو بلند کر کے کہا من کنتو مولا. جی یہ حدیث دو مکمل فقروں پر مشتمل ہے. من کنتو مولا، میں جس کا مولا ہوں. اچھا یہاں پہلا حصہ لا الہ الا اللہ میں دو جملے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، من کنت مولا فہذا علی مولا. تو جب تک پہلا جملہ روشن نہیں ہوگا دوسرا سمجھ میں نہیں آئے گا. تو جتنا پہلا روشن ہوگا اتنا ہی دوسرا روشن ہوگا. تو اب کوئی کہہ رہا ہے کہ مولا کے معنی ناصر کے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے دوست کے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں حاکم کے ہیں. میں بہت سوچ کے بول رہا ہوں. کوئی کہہ رہا ہے ناصر کے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ دوست کے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ حاکم کے ہیں. اب یہاں بحث ہی ختم ہو جانی چاہیے. ذوق کی بات ہے. تم نبی کو جو مانتے ہو
وہی مانیے. تم اگر ناصر مانتے ہو تو پھر علی کو بھی ناصر مان لو. تم اگر نبی کو دوست مانتے ہو، میں تو کہتے میں بھی گھبرا رہا ہوں، نقل قول کرتے ہوئے بھی گھبرا رہا ہوں. اور ویسے ہی ماشاءاللہ جو یہ سوشل میڈیا ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے جو کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو ویسے ہی ہمارے لیے ایک مشکل بناتے چلے جا رہے ہیں. یہ اپنی پسند کا جملہ کاٹیں گے اور پھر اس کے بعد یوٹیوب پہ، کیونکہ وائرل زیادہ ہوگا جتنا چھوٹا ہوگا، اور جتنی چھوٹی بات ہوتی ہے اتنی ہی تشنا ہوتی ہے، اور جتنی تشنا ہوتی ہے اتنی فسادی ہوتی ہے. تو مشکل پھر ہمیں آتی ہے. اور صاحب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہہ دیا. وہ کہہ رہے تھے کہ لا تقرب الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جاؤ. وہ یہ کہہ رہے تھے اپنی خطاب کے اندر، کیونکہ اتنا ہی کلپ بنایا گیا. تو میں گزارش کروں گا، مسلسل کہہ رہا ہوں، اور اس دفعہ ایام عزا کے لیے ذمہ داروں سے مخاطب ہوں، بانیان سے مخاطب ہوں. میری بات اگر آپ کو اچھی لگے تو لے لیجئے گا، اچھی نہ لگے تو اس کو سنی انسنی کر دیجئے گا. اور وہ بات یہ ہے کہ لائف مجلسوں کو نشر نہ کریں جی، براہ راست مجلسوں کو نشر نہ کریں. جو آپ کے یہاں دوست اپنے ٹی وی چینلز یعنی یوٹیوب چینلز کے دوست تشریف فرمائیں، اور ان سے ذرا پوچھیں کہ بھائی تم کیسے کر رہے ہو. ان کے وہ جو ڈیوائسیں لے کے آئے ہوئے ہیں نا، ان کو ذرا آف کروا دیجیے، تو ریکارڈ کر لیں، مگر لائف نشر نہیں کریں. ٹھیک ہے؟ اس کی اگر خدا نخواستہ میری اس بات کے نقصانات بعد میں ثابت ہوئے تو ہماری تھوڑی سی قوم جو ہے وہ بعض چیزوں کو دیر سے سمجھتی ہے. مجھے معاف کیجیے گا، میں مزاجن برائی کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن کچھ دیر سے بعض چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اگر اس سال مجالس کے اندر لائف مجالس کی وجہ سے کوئی مسائل ہوئے تو پھر آپ شاید مجھے دعا دیں کہ اس نے پہلے کہہ دیا تھا اور ہم نے توجہ نہیں کی تھی. ریکارڈ کریں، عاشور کے بعد نشر کر دیں. ان ساری مجلسوں کو جو عشرے کی ریکارڈ کریں گے، اسے عاشور کے بعد نشر کر دیں اور لائف نشر نہیں کریں. مجھے پتا ہے کہ آپ کے ذہن میں 50 سوال آئیں گے کہ وہ جو کینیڈا میں بیٹھا سن رہا ہے، وہ جو انتظار کر رہا تھا کہ جی 6-2 کے مشرے کی مجلس سنوں گا، تو وہ کیا کرے بیچارہ. تو بھائی علامہ رشید ترابی کے زمانے میں کوئی ریکارڈنگ نہیں تھی، علامہ طالب جوہری کے پہلے زمانے کے اندر کوئی ریکارڈنگ نہیں تھی. اور جتنا مادیت نے زور پکڑا ہے مجلسوں میں، اتنا دعائیں قبول ہونا بھی کم ہو گئی ہیں. تو یہ دکھاوا، بناوٹ، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی یہ تصنع، یہ دکھاوٹ، یہ بناوا. پہلے کہتے تھی نیکی کر کنویں میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر میڈیا میں ڈال. معاف کیجئے گا، میں اپنے مزاج سے ہٹ کر بات. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی مختصر. جی بے شک. توجہ کر لیا آپ نے. بات تھوڑی سی آگے بڑھے. اللہ نے اپنے میرے حبیب علی کو مولا ہونے کا اعلان کر تو بلند کیا اپنے ہاتھوں پر اور فرمایا من کنت مولا. تو بس جو نبی کو جو مانتا ہے، ناصر مانتا ہے تو علی کو بھی ناصر مانے، دوست مانتا ہے تو علی کو بھی دوست مانے، اور حاکم مانتا ہے تو علی کو بھی حاکم مانے. اب بحث یہاں ختم ہے کہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اپنے اپنی تربیت اور ذہنیت کی بات ہے. ہم تو نبی کو اپنے اوپر حاکم مانتے ہیں. جب نبی ہم پر حاکم ہے تو جیسے نبی ہم پر حاکم، ایسے ہی علی ہم پر حاکم، ایسے علی کو نبی نے ہم پر حاکم قرار دیا ہے. عزیزان گرامی، کچھ آگے چلیے. یہ جو حکومت مصطفیٰ ہے یہ ختم نہیں ہوئی. دیکھیے سرکار نے ساری زندگی، جملے کو محسوس کریں، ساری زندگی 63 برس کی نبوی زندگی میں سرکار نے 2 ہی پیغام پہنچائے. ایک خدا پہنچایا، ایک علی سمجھایا. جتنے نبی کے پیغامات ہیں وہ انہی دونوں موضوعات کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں اور چکر کاٹتے نظر آتے ہیں. یا نبی کے ہر پیغام میں الوہیت کا، توحید کا پیغام ہے، یا نبی کے ہر پیغام میں علی کی ولایت کا پیغام ہے.
اچھا کوئی ایسا دور نہیں رہا، کوئی سال تو بہت دور کی بات ہے، شاید کوئی مہینہ نہیں رہا، اور کہوں مہینہ بہت دور کی بات ہے، کوئی دن نہیں رہا جس دن نبی نے علی نہ سمجھایا۔ اچھا کیونکہ ذہنیتیں مختلف ہیں، شعور مختلف ہے، معیار فہم مختلف ہے، تو اگر ایک ہی خطاب کر لیا جائے تو کوئی کچھ سمجھے گا، کوئی کچھ سمجھے گا، تو بار بار خطاب کیا جائے تاکہ سب کچھ سمجھ لیں۔ اور شاید ہمیں بھی حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت ہو، اس لیے کہ آج مجلس میں فرض کیجئے کہ سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، کل ذرا مخلوط ہو گئے، پرسوں ذرا وہ بھی آ گئے جنہوں نے ابھی کچی پکی نہیں پڑھی، جنہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل نہیں کی ہے وہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ تو ہر دور میں ہر مجلس میں مختلف معیار ہوتا رہے گا، تو بار بار وہ مفہوم بیان کرو تاکہ ہر ذہن کے اندر اتر جائے۔ اور پھر نظام یہ دے دیا کہ خبردار اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سوال کرو اور بات کو پوچھو، لہٰذا پوچھنے کا عمل بھی جاری رہنا چاہیے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور خاص طور پر علماء کا جو کام ہے، جی کسی پر ایف آئی آر ہو گئی ہے اسے چھڑوانا، کسی کی نوکری دلوانا، کسی کا ٹرانسفر کروانا، کسی کی سفارش کرنا، کسی کا قبضہ چھڑوانا، یہ سارے کام مولویوں کو دیے جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ نہیں پوچھا جا رہا، شرعی مسئلہ نہیں پوچھا جا رہا۔ تو شرعی مسئلہ پوچھنا یا اس کا جواب دینا علماء کا کام ہے۔ تو پہلا کام تو جو عالم کا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس نے فقہ پڑھی ہے، جو اس نے دین پڑھا ہے، جو اس نے دین سمجھا ہے، اس سے اس پہ سوال کیا جائے، اور سوال کیا جائے سل تفقہن، سمجھنے کے لیے، جی ٹو لگانے کے لیے نہیں، آزمانے کے لیے نہیں۔ تو آزمانے کا حق تو ممتحن کو ہے، اور ممتحن استاد ہوا کرتا ہے، اور جو خود بے استادہ ہو وہ کیا استاد ہوگا۔ لہذا ماحول کو بہتر کرنے کی بھی اس سال میں بہت شدت کے ساتھ ضرورت ہے، اور بہتری کی طرف ماحول جب آئے گا اور حالات سے آپ آشنا ہیں، کچھ ہمارا داخلی انتشار بھی اللہ کی نعمت بنتا جا رہا ہے، جی اس کا مثبت پہلو نکالیے۔ بقول کسی کے مولوی لڑیں گے تو بھائی مسجد دوسری بنے گی، مدرسہ دوسرا بنے گا، اور مومنین لڑیں گے تو ماتمی دستہ دوسرا بنے گا، تو برکت ہی ہے، نقصان کوئی نہیں ہوا۔ تو اس کو برکت لے لیجئے کہ اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس کو لڑو نہیں، اختلاف کر لو، اختلاف کرو مگر جھگڑا نہیں کرو۔ یہ ایک داخلی مسائل بھی ہمارے ہاں بہت پیچیدہ ہیں، اور باہر والے تو ویسے ہی دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے معاملات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، انہیں ہمارے عقائد کا بھی پتہ ہے اور ہمارے نظریات کا بھی پتہ ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں آگے بڑھوں گا کہ ماہ محرم آ رہا ہے، ہم اپنے عقائد سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں آئیں گے، ہم اپنے نظریات سے ایک انچ پیچھے بھی نہیں آئیں گے، ایک انچ پیچھے نہیں آئیں گے، اور اپنے بھائیوں کے احساسات کا خیال بھی رکھیں گے۔ تو بھائی مولانا صاحب یہ کیسے دونوں باتیں جمع ہوں گی؟ یہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں، ذرا میں مشق کر کے دیکھی جائے، پریکٹس کی جائے۔ خطبہ و ذاکرین سے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم فدق بھی پڑھیں، غدیر بھی پڑھیں، بی بی پہ ہونے والے مظالم بھی پڑھیں، مولا علی کے افضل ہونے کا بیان بھی دیں، مولا کے خلیفہ بلا فصل کو بھی ثابت کریں، اور دل آزاری بھی نہ ہو۔ بھائی یہ مضامین کوئی آج نکلے ہیں، یہ آج کے موضوع ہیں، اسے بہت اچھا نقن صاحب بیان کر گئے، بہت اچھا حافظ کفایت صاحب بیان کر گئے، اظہر حسن زیدی بیان کر گئے، بہت اچھا بزرگان دین فاتح ٹیکسلا بیان کر گئے، بہت کچھ بیان کر گئے، شاید اس سے اچھا بیان کر گئے، لیکن وہاں تو مسئلے نہیں ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ زبان اچھی تھی۔ میں برائی اپنی کر رہا ہوں، ناراض کچھ آپ نظر آ رہے ہیں۔ خطیبوں کو زبان اچھی کرنی ہوگی، زبان میٹھی کرنی ہوگی، جی دوسروں کے احساسات کا، جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اپنے نظریات بیان کرنے ہوں گے، جی دعوت دینے والا چڑھانے والا نہیں ہوتا، دعوت دینے والا بلانے والا ہوتا ہے، دعوت دینے والا بھگانے والا نہیں ہوتا۔ ایسے شیرین کر کے مشکل مفاہیم کو بیان کرو کہ وہ دوست جو آج آیا تھا کل آنے کی خواہش کرے۔ خبردار ایک حسین کا مرید بھی اگر میری وجہ سے کم ہو گیا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
ساجد بھائی ایک مولا حسین کا چاہنے والا بھی جو امام کی طرف راغب ہوا ہے وہ اگر میری وجہ سے کم ہو گیا، مجھ خطیب اور ذاکر کی وجہ سے کم ہو گیا، تو مجھے حسین مولا کو جواب دینا ہے۔ وہ کل دوبارہ آئے، روحانیت کو بڑھانا ہے مجلسوں میں، مصائب کا بیان اہتمام کے ساتھ ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و موعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن کی آیت پر عمل کرنے والے اگر قرار پا جائیں تو میں اپنے آپ کو بشارت دے رہا ہوں کہ پاکستان میں چند سال نہیں لگیں گے کہ ہر گھر سے حسین کی آواز آئے گی۔ خود نیاز بنائی خود کھا لی، یہ کون سا ہنر ہے؟ خود پکائی خود کھا لی، یہ کون سا کارنامہ ہے؟ انہیں کھلاؤ جو کھاتے نہیں ہیں، اگر لوٹا دیں تو پھر بھیجنا، پھر لوٹا دیں پھر بھیجنا، اور ان کے بار بار لوٹانے پہ ناراض نہ ہوں ہم۔ ہمارا اور ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا اور حسین کا مسئلہ ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں چوتھی مرتبہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی، ہم بھی نیاز کرتے ہیں۔ اخلاق سے بڑھ کر تو کوئی جہاد نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور آپ محترم سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ مولا کی زبان میں، مولا کی دیے ہوئے پیغام میں بانی سے اور خطیب سے زیادہ افضل ہیں۔ مولا نے آپ کو پہلے یاد کیا ہے، پھر ذاکر کو یاد کیا ہے، پھر بانی کو یاد کیا ہے۔ فضیلت میں آپ مجھ سے افضل ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ میں دو زینے اوپر بیٹھا ہوں تو میں آپ سے اوپر ہو گیا اور افضل ہو گیا۔ اوپر بیٹھنا مجھے اوپر نہیں بنا رہا، اس لیے کہ امام آپ کے درمیان بیٹھتے ہیں، فرشتے آپ کے درمیان آ کے بیٹھتے ہیں، اولیاء الہی آپ کے درمیان آ کے بیٹھتے ہیں۔ مجھے کیا پتا کہ آپ کے برابر میں، یا آپ کو کیا پتا کہ آپ کے پیچھے اور آگے جو بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ کیا معلوم کہ اللہ کا کوئی ولی بیٹھا ہو؟ خبردار مجلسوں میں آتے جاتے کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کے پیر پر پیر نہ پڑ جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میں تو سوچ نہیں سکتا کہ بڑے اجتماعات کے اندر اگر کوئی نامناسب لوگ آ کر لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہوں، ان کا مال، ان کا منال، ان کی کوئی چیز لے کے جا رہے ہوں، تو افسوس ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، وقت بہت قریب ہے ظہور کے لیے، اس لیے کہ امام کے آنے سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو اہتمام بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب میں کہیں سے گزرتا ہوں، آپ کہیں سے گزرتے ہیں، کالے کپڑے پہنے ہوا شخص اگر کہیں بازار سے گزر رہا ہو تو وہ ذکر حسین کا سفیر ہے۔ پورا بازار، پورا محلہ اسے پہچان لیتا ہے کہ یہ حسین کا عزادار جا رہا ہے۔ لہٰذا میں سفیر ذکر حسین ہوں، تو سفیر کو اپنے مالک اور اپنے مولا اور اپنے مرکز کا خیال رکھنا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ پوری آبادی میں ایسے رہو کہ پوری آبادی تمہارے پاس امانت رکھوائے، اور اگر کوئی کہے کہ اس کے پاس امانت کیوں رکھواتے ہو تو جواب آئے ہا کذا اتبا جعفر بن محمد، یہ جعفر صادق کا پروردہ ہے، یہ جعفر صادق کا تربیت یافتہ ہے، یہ خیانت نہیں کرتا۔ ماحول میں ظلم و زیادتی کے خلاف نفرت کی حد تک ہمت ہے تو زبان تک لے آئیے اس نفرت کو، اور طاقت ہے تو ہاتھ تک لے آئیے اس نفرت کو۔ یہ ایک مولا علی کے چاہنے والے کی روشن نشانی ہے۔ کہیں ظلم ہو رہا ہو اور ہم خاموش رہ جائیں، یہ علی والا نہیں ہو سکتا۔ بات آئیے تو جملہ سن لیجئے، علی والا نہیں ہو سکتا۔ متوکل نے، حجاج نے، ہارون رشید نے، چند یہ 4-6 لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں پر۔ متوکل نے چن چن کے مولا علی کے شیعہ قتل کروائے، زندہ آبادیوں کی آبادیاں جلوا دی۔ اس کے جرنلوں نے اور سپاہیوں نے آ کر کہا کہ جی ہم نے فلاں گاؤں زندہ جلا دیا۔ جب کہا کہ سب مر گئے، رپورٹ سنائی گئی کہ سارے شیعہ مار دیے گئے۔ متوکل نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے اس بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ کہ نہیں حضور، ہم نے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے سب کو مار دیا۔ کہنے لگا نہیں، ان کے امام جانتے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو کیسے زندہ رکھیں۔
یہ ایسے نہیں مر سکتے. کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ ایک طریقہ اور بتاتا ہوں انہیں ڈھونڈنے کا. انہیں ڈھونڈنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بھرے بازار میں، چلتے رستے پر، چلتے شاہراہ پر بلا وجہ کسی پہ ظلم کرو. جب بلا وجہ کسی پہ ظلم کرو گے، جو حمایت کرنے نکلے گا وہ شیعہ ہوگا. اور آپ یقین جانیے انہوں نے 85 شیعہ اس انداز سے گرفتار کیا. جب وہ آ کے کہتا تھا کیوں مار رہے ہو اس کو؟ ہماری مرضی. کہ ایسے نہیں ہوگا، تمہاری مرضی، تم کسی پہ ظلم کر رہے ہو. تو اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے تھے. تحقیق ہوتی تھی تو علی کا شیعہ نکلتا تھا. اور پھر اس انداز سے بھی مولا علی کے شیعوں کو قتل کر دیا گیا. تو میرے عزیزو، توجہ جی، صلوات. مجھے معاف کیجئے گا، میں نے کیونکہ کہہ دیا تھا کہ استقبال محرم کی مجلس کے طور پر اسے لے لیں. اور راولپنڈی میں 8 سال پہلے ایک سانحہ ہوا تھا، اور اس سانحے کے حوالے سے بھی کچھ کہنے کی باتیں ہیں، لیکن میں چھوڑتا ہوں ذمہ داروں پر کہ وہ ان چیزوں کو محسوس کریں کہ زیادتی کی اور ناانصافی کی بھی ایک حد ہوتی ہے. FIR کے مطابق ہی کام کرو. جو تم نے خود FIR کاٹی ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ لو. ہمارا اس سے زیادہ اور کوئی مطالبہ نہیں ہے. لبیک یا حسین. بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بھائی مجھے معاف کیجئے گا، میں کچھ ایک خاص مزاج کا شکار ہو گیا. چلیے پلٹیے آیہ کریمہ کی طرف. ہمیں عصر مصطفیٰ میں پلٹنا ہے، اور جب عصر مصطفیٰ میں ہم پلٹ گئے تو ہمیں نبی کا دیا ہوا نظام سمجھ میں آئے گا. اور سرکار دو جہاں کے فیصلوں کو نہ ماننے والا اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے. اور کس کی قسم کھا رہا ہے؟ اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے. تمہارے رب کی قسم. اللہ اکبر. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. مسلمان ہونا بہت دور کی بات ہے. وہ مومن نہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. خبردار، وہ مومن نہیں ہو سکتا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مگر جب تک وہ اپنے درمیان اٹھنے والے اختلافات کا فیصلہ تمہارے پاس نہ لائیں. اے میرے حبیب تم ان کا فیصلہ کرو. اس وقت تک وہ مومن نہیں ہے جو تمہارے پاس اپنا فیصلہ نہ لے کر آئے، اپنے اختلافات کو تمہاری خدمت میں نہ لائے. اور پھر جب تم فیصلہ کر دو، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ اپنے اندر، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں تمہارے کیے ہوئے فیصلے پر تردد نہ کرے، مان لے خاموشی کے ساتھ. یہ آپ کا میرا فیصلہ نہیں ہے جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جی ڈال دیا جائے کہ کوئی اور سن لے. یہ نبی کا فیصلہ ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا عنوان ہے. پھر اپنے دماغ میں، اپنے دل میں کوئی شک و تردد نہ لے کر آتا ہو. یہ فیصلہ وہ لوگ تم سے کروائیں جی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، سورہ حجرات. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اور پھر اپنے ایمان میں کبھی شک نہ کرتا ہو. شک کرنے والا مومن نہیں ہے، شک کرنے والا مومن نہیں ہے. ہمیں مشق کروائی جا رہی ہے کہ شک کرنے والوں میں سے قرار نہ پاؤ. یہاں اعلان ہوا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر تمہارے فیصلے کے مطابق وہ عمل کریں اور بال برابر بھی شک اور تردد نہ کریں. اور پھر ارشاد ہوا مما قضیت، جو تم نے فیصلہ کر دیا ہو، اور پھر تمہارے آگے تسلیم بھی رہیں، تمہارے آگے جھکے بھی رہیں. دقت چاہوں گا تمہیں تسلیم بھی کریں، تمہارے آگے جھکے بھی رہیں. نبی کے کیے ہوئے فیصلوں کو ماننا ایمان ہونے کا لازمہ ہے. بس میں کچھ دیر کے لیے آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہوں گا. نبی کے کیے ہوئے فیصلوں کو ماننا ایمان کا لازمہ ہے. نبی نے جو فیصلے کیے وہ مان لو تاکہ مومن کہلاؤ.
نبی نے جو فیصلے کیے وہ مان لو تاکہ مومن کہلاؤ. نبی نے کیا فیصلے کیے ہیں جو مان لیں تو مومن کہلائیں. نبی نے کیا فیصلے کیے ہیں جو مان لیں تو مومن کہلائیں. نبی کے ایک فیصلے کو اعلان غدیر کہا جاتا ہے. نبی فیصلہ کر کے چلے گئے. آیہ تطہیر 24 ہجری 24 ذی الحجہ 9 ہجری. آیہ مباہلہ 25 ذی الحجہ 9 ہجری. ایک دن پہلے آیہ تطہیر، ایک دن کے بعد آیہ مباہلہ. تمہیں اگر چادر میں چھپے ہوئے پنجتن سمجھ میں نہیں آئے تو ہم میدان میں لا کے دکھا دیتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا فاطمہ انی اجدو فی بدنی ضعفا، اے فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. بدن میں، جسم میں نہیں. اس لیے کہ جسم میں سر شامل ہے، بدن میں سر شامل نہیں ہے. ہمارے بدن پہ ضعف آ سکتا ہے، سر پہ نہیں آ سکتا. ہمارے ذہن پہ ضعف نہیں آ سکتا. میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر یمنی لا کر دے دو. بی بی نے چادر یمنی لا کر دے دی. سرکار نے چادر تانی لی اور آرام کر رہے ہیں کہ امام حسن تشریف لائے. کہا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اب یہ خوشبو نبوت کی ہے اور شامہ امامت کا ہے. اسے سونگھنے کے لیے خاص شامہ چاہیے. کہا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں. فرما دیتی نا کہ آرام کر رہے ہیں. فرما دیتی کہ بدن میں ضعف تھا، استراحت کے لیے آئے ہیں. یہ کیوں نہیں فرمایا بیوی نے؟ بیوی بھی جانتی ہیں یہ جائیں گے تو ضعف دور ہوگا. اچھا کچھ دیر کے بعد امام حسین آئے اور یہی سوال کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں ہے. کچھ دیر کے بعد امام مولا علی تشریف لائے. کہا مجھے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا تمہارے دونوں بچوں کے ساتھ چادر میں ہے. اچھا چادر نبی پر تھی تب پوری اتری. بھائی زبان کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ہم محاورتاً کہتے ہیں چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ. ہم محاوروں میں کہتے ہیں کہ بھائی جتنی چادر ہو نا اتنے پیر پھیلاؤ. چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ. یہاں پر چادر کیسی ہے؟ جو ایک آئے تو اس پہ پوری، دو آ جائیں اس پہ پوری، پانچ آ جائیں اس پہ پوری. بھائی نبی مکرم کی چادر شب ہجرت لی تھی علی نے. علی بھی پیر چادر دیکھ کر ہی پھیلا رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فضائل جو سننے آئے تھوڑا سا اپنے آپ کو آمادہ کریں. تھوڑی گردن ہلاتے رہے تاکہ میری بات بھی آگے جاتی رہے. بات یہ ہے کہ جب چادر میں آ گئے نا تو بی بی ام سلمہ نے امت اسلامیہ پر احسان کیا. بی بی ام سلمہ نے امت مسلمہ پر احسان کیا. چادر میں جانے کی کوشش کی. اگر بی بی نے چادر میں جانے کی کوشش نہ کی ہوتی جی اور سرکار نے چادر کا کونا کھینچ کر نہ فرمایا ہوتا تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو، تو یہ کیسے طے ہوتا کہ زوجہ ہے، بچے بچے. یہ بی بی کا احسان ہے ہمارے اوپر. فرمایا تم خیر پر ہو مگر اہل بیت، ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. اور پھر نبی نے دعا فرمائی اور پھر حتیٰ کسی کو اور بھی شوق ہوا کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں. جبریل نے چادر بے دیکھیں چادر مادی ہے یا نہیں؟ جبریل مجرد ہے یا نہیں؟ جبریل روحانی مخلوق، چادر مادی مخلوق. یہ کیسے سب تصور کیا جائے گا کہ مجرد مخلوق مادی ظرف میں جا رہا ہو؟ مجرد مخلوق ہے، نور ہے. یہ چادر مادی ہے. یہ جبریل کا اس میں جانا آنا بتا کیسے سمجھیں گے سوائے اس کے کہ مانو جو چادر میں ہے وہ بھی نور ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی آپ کی سماعتیں کچھ بہتر ہوئی ہیں تو میں ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں. مجھے بتائیے علی نے چادر دیکھ کر پیر پھیلائے یا چادر نے علی کو دیکھ کر؟
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب وہ جو ایک دن پہلے چادر میں آئے تھے حیدری صاحب، وہ جو ایک دن پہلے چادر میں آئے تھے، سرکار نے میدان میں لا کر دکھا دیا کہ یہ ہے جو چادر میں آئے تھے. تو عزیزان گرامی، آیت تطہیر کا نزول بھی عید اور مباہلے کا دن بھی عید. اور جب مباہلے کے لیے لے کر پہنچے سرکار تو کہیں تو علم لینے کی آرزویں تھیں، یہاں مباہلے میں جانے کی ایک بھی آرزو نہیں ملی. نہیں، میری بات نہیں گئی. کہیں نہیں ملا کہ صاحب ہمیں بھی لے چلیے، اس لیے کہ کل جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے. زمین اور آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں دیکھا، مگر وہ بھی نہیں ہے مباہلے میں. میرے مولا نبی فرماتے زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا ابو ذر سے زیادہ سچے کا، آسمان نے سایہ نہیں کیا ابو ذر سے زیادہ سچے پر، مگر وہ بھی مباہلے میں نہیں گئے. اس لیے کہ سچا ہونا اور ہے، جھوٹوں پہ لعنت کرنا اور ہے. ہر سچا جھوٹوں پہ لعنت نہیں کر سکتا. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کسی اور موقع پر اس مطلب کو روشن کیا جائے بچوں کے اوپر. لیکن اتنا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ بی بی فرماتی ہیں فلم اکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے، جب ہم کامل ہو گئے، اجزاء کی صورت میں تھے، جب جڑ گئے تو کامل ہو گئے. اور جب کامل ہو گئے تو جبریل بھی نہیں پہچان رہے کہ کون ہے. یا رب ومن تحت الحساب، یا اللہ اس چادر میں کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ تم نہیں جانتے جبریل امی علیہ السلام کے کون ہے؟ عجب نہیں، آواز آئے کہ جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، جب ایک ہو جاتے ہیں تو پہچاننے میں نہیں آتے. جو پہچاننے میں نہ آئے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. فطمت ان معرفت، جس کی معرفت ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جی کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ تو، بھائی جملہ پورا ہے، رک جائیے یہاں پر، بات پوری ہے. ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہے، ان سب کی حقیقت فاطمی ہے. اور حقیقت فاطمی یعنی جن کی معرفت ناممکن. اسلام آباد میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کچھ پڑھے لکھے لوگ زیادہ بھی بیٹھے ہیں. مجلس کے بعد کوئی روک لے گا کہ جب معرفت ہی ممکن نہیں ہے تو تقریر کیوں کر رہے تھے آپ؟ تو میں اسے جواب دے رہا ہوں کہ ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی لہروں اور ہواؤں اور فضاؤں کو دیکھ کر اس کی تعریف کر رہے ہوں. ہمیں کیا پتا اس کی گہرائی کتنی ہے؟ بھائی گردن ہلاتے رہیے گا. ہمیں کیا پتا کہ اس کی وسعت کتنی ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر اترنے کے لیے تو ملک مقرب چاہیے، نبی مرسل چاہیے. ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے کہ آپ ذرا سے فضائل کے نئے پہلو نکال کر لے آئیے، نئے زاویے نکال کر لے آئیے. ہر جگہ تو تحقیق اور تدبر اور تفکر کا حکم ہے، مگر فضائل میں تحقیق نہیں ہونی چاہیے، فضائل میں تدبر نہیں ہونا چاہیے، فضائل میں زاویوں کو اور پہلوؤں کو نہیں نکالنا چاہیے. اور اگر آپ نکال کر لے آئے تو پھر آپ ہیں اور تلوار ہے، اور پھر گردن ہے آپ کی اور چاقو ہے ہمارا. جی یہ کیا بات ہوئی؟ جو سامنے کی باتیں ہیں، اب مثلا چند باتیں شاید بعض دوستوں کے لیے کوئی پیغام ہو، جو سامنے کی باتیں وہ بھی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. وہ جو میں نے ابتدا میں کہا نا کہ یہ لائف نشر نہیں کروائی ہے، جی ہم معاف کیجئے گا بھائی، آپ ناراض ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ہو جائیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کو آئینہ دکھا رہا ہوں. جی ہم ان 25 لوگوں کی وجہ سے جن کے لائف چینل چل رہے ہیں، ان کی وجہ سے سنگین باتیں کرنے سے ڈرتے ہیں، گہری وزنی باتیں کرنے سے ہم گھبراتے ہیں، کیونکہ یہ لائف پہنچا دیں گے. اور جس نے کچی پکی نہ پڑھی ہو وہ میٹرک کے بعد سمجھے گا کیسے؟ اور ہم ان کی وجہ سے بہت ساری باتیں کرتے ہوئے 4 دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں میری کیفیت کیا ہوتی ہے. مولانا تشریف فرمائے، خطبہ تشریف فرمائے، پروفیسر ساجد صاحب تشریف فرمائے، حضرت علامہ فرحت عباس صاحب تشریف فرمائے، علماء کرام ذاکرین جو محتاط ہیں، جو بیچارے ایسے ہی ہیں، پھر وہ مسائل کا سامنا کرتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور بانی کے اوپر بھی FIR کرواتے ہیں. جی لیکن جو محتاط لوگ ہیں وہ
4 دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرے اس فارمولے کو مان لیجئے تاکہ ہم کھل کے پڑھ سکیں. اور کھل کے پڑھنے کے لیے میں اس بھائی سے کہہ رہا ہوں جس کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ ہم کھل کے تبرہ نہیں کر رہے، تولا کر رہے ہیں. اس لیے کہ تبرہ کے لیے تو پھر کہیں کہیں فلاں فلاں آ گیا ہے، لیکن تبرہ، معاف کیجئے گا، تبرہ کے لیے تو کہیں فلاں فلاں آ گیا ہے، مگر تولا کے لیے اجازت نہیں ہے کہ علی کا نام نہ لو، اہل بیت کا نام نہ لو. وہاں آپ کو باقاعدہ نام لینا ہوگا. ہاں تبرہ میں ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے، جیسا تبرہ ائمہ نے کیا ایسا کیجئے. جہاں نام نہیں لیا نہ لیجئے، جی جہاں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں نہ لیجئے، اور جو مائک پر کہنے کی چیز نہیں ہے وہ نہ کیجئے. گھبرا کے نہیں سنیں گے. ہمارے ہاں نماز کی طرح تبرہ واجب ہے، ہمارے ہاں روزے کی طرح تبرہ واجب ہے، بلکہ ہماری نماز تو اس وقت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم غیر المغضوب علیہم نہ بول دیں. نماز کا تو کمال ہی سورہ الحمد ہے، اور سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہے. اور سورہ الحمد کا کمال یہ ہے کہ تولا بھی کرو تبرہ بھی کرو. جی جو نماز نہیں پڑھتے میں انہیں بھی پیغام دے گیا. لہذا مگر سلیقہ طریقہ کسی، میں نے پہلے کہہ دیا کہ دل آزاری مطلب نہیں ہے، احساسات مجروح کرنا مطلب نہیں ہے. سلیقے سے بات کریں گے، طریقے سے بات کریں گے، اور کر رہے ہیں، اور ایسے ہی ہونا چاہیے. جہاں مسائل ہیں، جہاں مشکلات ہیں، اس کا خیال کرنا ہوگا ہمارے دوستوں کو، ہمارے بانیان کو. آگے بڑھے بات. نبی غدیر میں فیصلہ کر گئے، اور فیصلہ یہ ہے کہ میں جس کا حاکم اور مولا ہوں، علی اس کا حاکم ہے. اور وہ ترجمہ بھی بہرحال ظریف ہے اور اچھا ہے کہ میں جس کا مولا تھا، علی اس کا مولا ہے. اس لیے کہ کنتوں کے دونوں ترجمے ہیں، کنتوں کے دونوں ترجمے ہیں. میں جس کا مولا تھا، علی اس کا مولا ہے. تو اب جس کے مولا نبی ہیں، اس کا علی مولا ہے. آپ فہرست بناتے چلے جائیے اور علی کی عظمت سمجھتے چلے جائیے. کس کے مولا؟ نبی. فیصلہ سنا دیا. اب اس فیصلہ سنانے کے فوراً بعد اللہ کے حبیب نے دعا کی ہے، اور دعا یہ ہے اللہم وال من والا، یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، وعاد من عادا، اور جو علی سے نفرت کرے تو بھی اس سے نفرت کر. میں محترم اسلام آباد کے مجمع سے سوال کر رہا ہوں، نبی کی دعا قبول ہوئی یا معاذ اللہ رد؟ میں عقیدت بھرا قبول ہونا بھی کہہ دیجئے، مگر دلیل مجھ سے لے لیجئے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. اللہم وال من والا، یا اللہ تو اس سے محبت کر جس سے جو علی سے محبت کرے. یہ نبی کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے، نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے؟ جی کیسے پہچانے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ من طلبنی، تھکیں گے نہیں، میں اپنی گفتگو کو ایک منزل تک لے آیا ہوں. من طلبنی فقط وجدنی، ومن وجدنی فقط عشقنی، ومن عشقنی فانا قتلتہ. جو مجھے ڈھونڈتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، اور جو مجھے پا لیتا ہے وہ مجھ سے عشق کرتا ہے، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں. ومن انا قتلتہ فعلی دیتہ، اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت بھی میرے اوپر ہے. قاتل دے گا نا دیت؟ بھائی تھوڑا بولیے، قاتل دے گا نا دیت؟ اللہ کہہ رہا ہے جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں تو اس کی دیت بھی میرے اوپر ہے. وَأَنَا دِيَتُهُ، اور میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں. علی سے محبت کرنے والے سے اللہ محبت کرے، اور جس سے اللہ محبت کرے اسے قتل کر دیتا ہے، اور جسے اللہ قتل کر دے اس کی دیت اللہ پر. اور جب اللہ دیت دیتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں. اب بھی میرے بچوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ تم آٹے میں نمک کے برابر ہو اور پورے عالم اسلام پر غلبہ رکھتے ہو. تمہارا ایک خاص روب ہے پوری دنیا میں. 56 اسلامی ممالک میں 1.5 ملک ہیں جہاں اذان سرکاری چینلوں پر نشر ہوتی ہے علی ولی اللہ تک. جی 1.5 ملک ہیں، آدھا لبنان
اور پورا ایران، حتیٰ عراق کے اندر بھی ٹی وی چینلز پہ اور ریڈیو پہ علی ولی اللہ کی اذان نہیں ہے. جی کرتے رہیے نفرت ایران سے. میں ان سے کہہ رہا ہوں جو نفرت کرتے ہیں کہ کتنا بڑا عنوان ایک ہمارے ساتھ پروردگار عالم نے ہم پر احسان کیا ہے. دنیا میں 56 اسلامی ممالک میں میری اصطلاح میں 1.5 ملک ہیں کہ جہاں مولا علی کا نام لیا جاتا ہے سرکاری فورموں پر. ایسا ہی ہے. مگر آپ کا روب کیسا ہے؟ اگر ہم سے کوئی پریشانی نہیں ہے تو امارات سے نکالا کیوں جا رہا ہے؟ اگر ہم کسی کو تکلیف ہم سے کوئی پریشانی نہیں ہے تو ان عرب ممالک میں پریشانی کس بات کی ہے؟ انہیں پتا ہے کہ مہدی آنے والے ہیں اور یہ حسین کے عزادار نہیں ہیں، لشکر امام زمانہ. سنیے سنیے بہر ان کی طویل ہو گئی مگر عقیدہ ان کا برابر ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. توجہ ہے حضرات کی؟ عزیزو، پیغام بس یہ کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اتنا کچھ کھونے کے باوجود ہم نے کچھ کھویا نہیں. جنازے اٹھائے، گھر جلوائے، جھوٹے الزامات اپنے اوپر لیے. یہی راجہ بازار کے سانحے کا، جس ملک کے پاک اور مقدس ادارے پاک فوج کی تحقیق پر ہی اعتبار نہ ہو اور انہیں آزاد کر دیا جائے، یہ کہہ کر کے گواہیاں پوری نہیں ہیں. تو میرے لیے تو مقدس اور پاک فوج کی تحقیقی ادارے کے لیے ایک ہدیۃً جملہ ہے کہ آپ خود سمجھیے کہ اس ملک کو کیسے بہتر کرنا ہے. جی، اور ہمارا یہ وطن بہت کچھ نقصان اٹھا چکا ہے. محرم پیغام امن لے کر آ رہا ہے. محرم پیغام آشتی، پیغمبر امن کے چھوٹے بھائی کا ذکر ہوگا. امام حسن کے چھوٹے بھائی کی مجالس ہیں. ہم کسی کا پتہ بھی نہیں توڑنے دیں گے مگر اپنا سال بھر کا ذخیرہ شدہ بچایا ہوا جوڑ جوڑ کے سکے سکے روپے روپے جوڑنے والا وہ جو ٹھیلا لگاتا ہے روزانہ، جس کے 100 روپے بچتے ہیں اور اس میں وہ 10 روپے مجلس کے لیے علیحدہ کر دیتا ہے اور پھر ان پیسوں کو جمع کر کے علم کا پھریرا خریدتا ہے اور پھر اپنے گھر کی چھت پہ نیا علم لگاتا ہے اور اپنے امام بارگاہ میں علم چڑھاتا ہے. کوئی پوچھے کہ اس نے کتنی محنتوں سے یہ حسین سے وابستگی کا اظہار کیا ہے. پیغام کربلا دینا چاہتے ہیں. پیغام کربلا قربانی کا پیغام ہے، جانثاری کا پیغام ہے. پیغام کربلا میں عزیزو ایک اور بات بھی روشن ہے کہ صرف معاشرے میں مردوں کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، معاشرتی مسائل میں خواتین کا بڑا کردار ہے. حسین کی کربلا بغیر زینب کے سجے گی نہیں. حسین کی کربلا بغیر سکینہ کے نکھار نہیں پائے گی. حسین کی کربلا رباب کے بغیر تو مکمل ہی نہیں ہے.
یہ تو وہ بیویاں ہیں جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ حسین کا ساتھ دینا ہے۔ اس کربلا کے میدان میں تو ہمیں مادر وہب بھی نظر آتی ہے جو مسیحی خاندان کی ہے، مگر گزری رات خواب میں دیکھتی ہے کہ زہرا آئی ہے اور ان کے ساتھ ان کے پاپا نبی بھی ہیں، اور ان کے عقب میں ادب اور احترام کا اظہار کرتے ہوئے یسوع مسیح بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ پڑھ کے کہتے ہیں کہ کل تمہیں ایک میدان میں نبی کا نواسہ ملے گا، اپنے بچوں کو قربان کر دینا۔ کربلا میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کر دیے۔ عزیزارو، مجلس میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کے ساتھ آئے بیٹھے ہیں نا، انہیں ضرور لایا کریں، ہمیں بھی کوئی لے کر آتا تھا۔ یہ عزاداری کا نظام ہے، یہ حسینی مدرسے کی کلاس ہے، یہ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ ضرور سیکھے گا، اور جو سیکھ کر جائے گا نا اس میں کم سے کم یہ بات ہے کہ حسین کا جب نام آئے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ جی، کربلا کا پیغام معاش کی بہتری کا پیغام ہے، بنیادوں کی اصلاح کا پیغام ہے، بنیادی اصلاحی نظام کربلا کا پیغام ہے۔ حسین یزید کو ٹھیک کرنے نہیں گئے، حسین امت کو ٹھیک کرنے گئے۔ امت ٹھیک ہو جائے پھر یزید جیسوں کو بیٹھنے کا موقع نہیں دے گی، امت کو صحیح کر دیا جائے۔ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، یہ جو ہزاروں کی تعداد میں مجلسوں میں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاگیردار ہیں، زمیندار ہیں، افسران ہیں۔ جی، یہ حسین کے نام پر دیوانے ہیں۔ باہر بیٹھے گا تو 4 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھے گا، لیکن جب مجلس میں آ کے آئے گا تو زمین پہ بیٹھے گا۔ یہ عقیدت بھرا مجمع، یہ نام حسین کا دیوانہ مجمع، اسے میرے عزیزوں آپ کے ذریعے سے کسی سے کہہ رہا ہوں کہ سمجھو، یہ کسی کو برا کہنے کے لیے اور ماحول خراب کرنے کے لیے جمع نہیں ہوتا۔ میں خود ذاکر ہوں، خطیب ہوں، مجھے پتہ ہے ایام عشرہ اولا میں 70% لوگ رونے کے لیے آتے ہیں، 30% لوگ ہوتے ہیں کہ مولانا نے خطیب نے فضائل میں کیا پڑھا۔ بہت سارے لوگ ہمیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے فضائل کے دورانیوں کو برداشت کر لو، مصائب سننے آئے تھے ہم تھے۔ اور پھر جب میں دیکھتا ہوں، روزانہ کا تجربہ ہے کہ جو ساری مجلس میں خاموش بیٹھا ہوتا ہے وہ نہ نعرے کا صحیح جواب دے رہا ہے، نہ مثال خود کوئی سبحان اللہ بول رہا ہے، لیکن جیسے ہی ہم نے بتایا کہ سکینہ کیسے گری، جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا کہ علی اکبر کے سینے سے برشی کیسے نکلی، تو وہی مجلس میں بیٹھا عزادار جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھا تھا، اس کی چیخیں بلند ہو جاتی ہیں۔ اور عزیزوں، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جب مجلس میں بیٹھا کرو تو مصائب میں تکلف کر کے نہیں رویا کرو۔ جب اونچی آواز میں ہم روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہا ہے، تکلف نہیں کیا کرو، بلکہ آواز سے، بلند آواز سے رونا یہ خود ایک تبلیغ ہے۔ جب یہ آپ کے گریے کی آواز بلند ہوتی ہے تو یہ خود ایک نظریے کی تبلیغ ہے۔ کہنے دیجئے چپتے ہوئے جملے، کوئی آج نئی بات نہیں ہے، پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ برداشت کیجئے، سنی انسنی کیجئے، اپنا کام کرتے رہیے۔ جب مجلس میں اونچی آواز میں آپ ہوتے ہیں نا تو ایک 4 سالہ بچی اپنی دادی سے پوچھتی ہے، دادی یہ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی فرماتی ہیں، یہ تمہارے بابا حسین پہ رو رہے ہیں، اس لیے کہ جب بیان نہیں ہو پاتا، آپ کو میں روتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ جب سکینہ بابا کے لاشے پہ آئیں، میرے بھائی نے، میرے بزرگ نے اپنا مشہور کلام پڑھا جناب سکینہ کے حوالے سے۔ عزادارو، جب اس بی بی کا نام آتا ہے دھڑکنیں بڑھنا شروع، عجیب نام ہے اس کا، باب الحوائج کی حاجتوں کو پورا کرنے والی ہے۔
جو پوری دنیا کی حاجتوں کو پورا کرے عباس، اس کی حاجت روا کو سکینہ کہا جاتا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ اللہ اس کرونا کی وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ہم سب دوبارہ شام جائیں جناب سکینہ کی زیارت کو۔ میں ان رونے والوں کے لیے ایک جملہ کہوں، جب جناب زینب کو سلام کر لینا تو چھوٹی شہزادی کے پاس جائیے گا اور جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور کہتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا، تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر گزارش کروں گا کہ تکلف نہ کریں رونے میں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ کے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں، کتنی بڑی تعداد میں بیٹیوں والے لوگ بیٹھے ہیں۔ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم بھی بیٹی مانگ رہے ہیں۔ جب اسماعیل اور حضرت یعقوب جب اولاد ابراہیم کو نرینہ ہو گئی تو فرمایا اللہ مجھے بیٹی بھی عطا فرما، اس لیے کہ بیٹی جنازے کی زینت ہوتی ہے۔ میں پھر تکرار کروں گا، بیٹی جنازے کی زینت ہوتی ہے۔ جن کے جنازوں پر بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے جنازے بڑے شان سے اٹھتے ہیں۔ تابوت سے لپٹ کے بیٹھ جاتی، میت اٹھنے نہیں دیتی۔ میرے بابا کو نہ لے جاؤ، یہ مجمع اسی لیے رو رہا ہے۔ جب جنازوں کی زینت بیٹی ہو تو حسین کے جنازے پر کیا ہوا؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ حسین کا جنازہ اٹھا کر نہیں لے کر گئے، سکینہ کو بالوں سے اٹھایا۔ اگر آپ کی بیٹی کی طرف کوئی اجنبی ہاتھ اٹھائے، اللہ نہ کرے کسی ایسے آزمائش میں ہم پڑیں، لیکن اگر آپ کی بیٹی کی طرف کوئی، آپ کی پوتی، آپ کی بیٹی کی طرف کوئی اجنبی ہاتھ اٹھائے تو شاید میں نے ایک شخصیت کو ایک ہفتے میں بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ایک ہفتے میں ان کے بال سفید ہوتے ہوئے دیکھے۔ ان کی بیٹی مری جس سے انہیں پیار بہت تھا، بڑا اسے چاؤ سے پالا، اچھا پڑھایا، ذہانت میں کمال کی بچی، اچانک ایک بیماری آئی اور مر گئی۔ ایک ہفتے میں بال سفید ہو گئے۔ بیٹیوں سے باپ کی محبت اور بیٹیوں سے باپ کی محبت، یہ کتنا روشن مسئلہ ہے۔ عزادارو، کوئی نہ تھا جو حسین کی خبر شہادت پہنچائے۔ غربت دیکھیے مولا حسین کی، کسی نے آ کر نہیں بتایا کہ حسین مارے گئے۔ حسین مارے گئے، زلجنہ دوڑا ہے خیمے کی طرف، تھکیں گے نہیں، زلجنہ دوڑا ہے خیمے کی طرف۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بیٹیوں کو باپ سے محبت اور باپ کو بیٹیوں سے محبت۔ ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور اسی خیمے پہ جا کر پیر مارے جہاں سکینہ تھی۔ بیٹی نے بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی، سکینہ خیمے کے دروازے پر آئیں، بابا کا خالی گھوڑا دیکھا، رکاب رکاب کٹی ہوئی ہے، لگام زمین پہ خط بنا رہی ہے، زین ڈھلکی ہوئی ہے، گھوڑے کی پیشانی پہ خون لگا ہوا ہے۔ بی بی سکینہ نے یہ تو سمجھ لیا بابا مارا گیا، انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، معرفت قربان سکینہ پر، سمجھداریاں فدا جناب سکینہ پر، انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے،
گھوڑے نے آتے دیکھا تو گردن جھکانا شروع کی. گھوڑے کے قریب آنے لگی تو گھوڑا گردن جھکاتا چلا گیا. بی بی نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا یا جواد ابھی حل سقیا ابھی ام قتل عطشانا, مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا, میرا بابا پیاسا بہت تھا. اللہ آپ کو توانائی عطا فرمائے, اللہ آپ کو توانائی عطا فرمائے. ایک منزل اور آگے آ جائیے. مجلس تو ہو گئی پوری, ابھی آپ جتنا روئے ہیں نا مجلس اس میں پوری ہو گئی, مگر ایک منزل اور آگے آ جائیے. فضا دوڑی بھی آئیں, دوڑی بھی آئیں, مضطربانہ دوڑی بھی آئیں, اور جناب زینب سے کہا آقا زادی قیامت آ رہی ہے. تو جناب زینب نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا, کہا اماں حسین کی شہادت کے بعد کوئی قیامت رہ گئی, اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ فرمایا گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں, گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں, گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں. اماں کیا ہوگا؟ کیا مطلب ہے اس بات کا گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں؟ فرمایا حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. مشرق سے گھوڑے دوڑے, 10 نجیبوں نے اپنے گھوڑے پیش کیے, تازہ سمیں لگائی گئی. ایک باپ کی مجلس ترہیم ہے. کوئی پوچھے امام سجاد سے, جب پہنچے ہیں بابا کے لاشے پر پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی. مشرق سے گھوڑے دوڑے, اجر و کمال اللہ, مشرق سے گھوڑے دوڑے, آدھے راستے میں روک دیے. زینب کو خیال آیا کوئی آگے آ جو میرے بھائی کو بچا رہا ہے. کہا حبیب کا لاشا اٹھاؤ, اب زہیر کا لاشا اٹھاؤ, اب مسلم ابن اوسجہ کا لاشا اٹھاؤ. رونے والوں سارے لاشے اٹھا دیے. ایک زہرا کے لال کا لاشا, ایک نبی کے نواسے کا لاشا. مشرق کے گھوڑے مغرب چلے گئے, زینب آواز دیتی رہ گئی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین, فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا حسین